ہمارے بعض دوست اس آیت کو بنیاد بنا کر، جس آیت میں ذکر ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب بھی وہ کسی بھی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کن فرماتا ہے تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ ان آیات پہ اعتراض کرتے ہیں جن آیات میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے 6 دنوں میں ان کو تخلیق کرنے کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو ستۃ ایام کا لفظ ہے، یعنی 6 دنوں میں تخلیق کرنے کا، یہ کون سے متعارض ہے؟ کون میں اور 6 دنوں میں تخلیق کے ذکر میں تضاد ہے، تو لہذا قرآن کی ان دونوں آیات میں تعارض ہے۔ تو جب دونوں آیات میں تعارض ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ قرآن کی دیگر آیات میں بھی تعارض اور تضاد ہے اور تناقض ہے۔ ان دوستوں کے لیے جواب یہ ہے کہ جس آیت کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کر رہے ہیں، اگر وہ غور کرتے اسی آیت کے اسلوب پہ، الفاظ پہ، اس کے سیاق و سباق سے اور منصفانہ نظر دوڑاتے اور غیر جانبدار ہو کر اس میں تدبر اور تأمل کرتے تو ان کو اسی آیت میں 6 دنوں کی تخلیق کا ذکر بھی مل جاتا۔ یہ جو آیت ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ اعتراض کرتے ہیں، اس آیت میں 2 چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک اشارہ ہے اذا اراد شیئا میں جو اذا ہے اس میں ظہور حکمت کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا اسی آیت میں لفظ کون میں اشارہ ہے جو ظہور قدرت کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب کیا؟ اذا میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر شے کا مقررہ وقت ہے، مقررہ زمانہ ہے، مدت ہے، جو رب کائنات کے علم میں ازل سے ہے، اس کے علم میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور کون میں جب بھی کوئی شے کی تخلیق کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، مدت آ جاتی ہے، زمانہ آ جاتا ہے، تو پھر مجرد وہ کون فرماتا ہے تو وہ شے تخلیق ہو جاتی ہے، یعنی وجود سے عدم میں یا عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو یہ جو 6 دنوں کا ذکر ہے قرآن کی دیگر آیات میں، اس کا جواب اذا میں موجود ہے کہ ہر شے کا مقررہ وقت ہے، تو رب کائنات نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ تخلیق کیا، ان کی تخلیق کی مقررہ مدت تھی، مقررہ زمانہ تھا اس کے علم میں ازل سے، اور جیسے ہی ہر شے کی تخلیق کا وقت آ پہنچا تو اس نے کون فرمایا تو وہ شے تخلیق ہو گئی۔ تو لہذا دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں۔ اذا میں ظہور حکمت ہے، کون میں ظہور قدرت ہے، ستۃ ایام میں ظہور حکمت ہے، اور زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ تخلیق فرمایا اس میں ظہور قدرت ہے۔ ظہور قدرت یہ کہ وہ کون فرماتا اور ہو جاتی، یعنی کوئی وقت نہیں لگتا تھا، کوئی محنت مزدوری، کوئی کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی تخلیق کے لیے، مجرد کون فرماتا۔ اور ظہور حکمت کی طرف اشارہ اس لحاظ سے ہے کہ جیسا کہ مفسرین نے، امام رازی نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 کے تحت، اور ابن جوزی نے زاد المسیر میں اس کے 5 جواب نقل کیے، امام قرطبی نے اس پہ اجمالی بحث کی کہ اس میں حکمت تھی ملائکہ کے لیے بھی اور مخلوق کے لیے بھی۔ ملائکہ کے لیے حکمت یہ تھی کہ ہر دن ان کے لیے ان کے رب کی، ان کے مولا کی، ان کے خالق کی کسی نہ کسی نئی شان کا ظہور ہو۔ یہ ظہور ملائکہ کے اعتبار سے تھا، رب کائنات کے اعتبار سے نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی ہر صفات اور شان ازلی ہے، ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ اور ایک حکمت مخلوق کے لیے بھی تھی، وہ یہ تھی کہ جب وہ رب ہو کر اور وہ کن فیکون کی شان کا مالک ہو کر ہر شے کو مقررہ وقت پہ کرتا ہے، تو تم لوگ جو کن فیکون کی شان کے مالک بھی نہیں ہو، خالق بھی نہیں ہو، بلکہ مخلوق ہو اور عاجز ہو، تو پھر تم ہر شے کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے کرنے میں اجرت بازی سے کام کیوں لیتے ہو؟ تو 6 دنوں میں انسان کو اور اس کی مخلوق کو ثابت قدمی اور استقامت کا درس دیا گیا ہے۔